السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ افغانستان میں انتشار کے ساتھ ساتھ پاکستان پر بھی اس کے اثرات پڑنا شروع ہو گئے ہیں، اور پاکستان کے اندر بے چینی کی کیفیت، اندرونی انتشار کی کیفیت، تذبذب کی کیفیت اور افغان مہاجرین کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے متعلق تضادات شروع ہو گئے ہیں۔ سندھ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ جی اب کہ ہم افغان مہاجرین کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، لہٰذا وفاقی حکومت کوئی اور بندوبست کرے، بارڈر سیل کرے، سرحدی علاقوں میں رکھے، KPK میں رکھے، پنجاب میں رکھے، لیکن سندھ کی طرف افغان مہاجرین کو آنے نہ دیا جائے، کیونکہ پہلے ہی افغان مہاجرین بہت زیادہ ہیں۔ اب ظاہر ہے ہر بندے کو پتہ تھا کہ ہر ذی شعور انسان کو وہ کیا ہے، صرف عمران خان کو شاید نہیں پتہ تھا، باقی سب کو پتہ تھا، یعنی عمران خان صاحب کی حکومت کو، باقی ہر بندہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے بعد کی صورتحال کو فورسی کر رہا تھا۔ سب کو اندازہ تھا کہ وہاں کیا ہوگا۔ طالبان جو 20 سالوں سے امریکہ سے اس طرح کنٹرول میں نہیں ہوئے کہ امریکہ صرف کابل اپنے پاس لے کر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے بعد انسرجنٹس جو تھے، طالبان جو تھے یا عسکریت پسند گروپس، وہ وہاں پر راج کر رہے ہوتے تھے۔ تو امریکہ کے انخلاء کے ساتھ ساتھ طالبان نے پیش قدمی بڑھا دی، اور پھر عالم یہ ہے کہ کل تک کی رپورٹس کے مطابق وہاں پر 372 اضلاع میں سے 117 اضلاع گر چکے ہیں طالبان کے سامنے، اور کابل کے آس پاس طالبان جو ہے وہ پیش قدمی انہوں نے شروع کر دی ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے جب کابل گر جائے گا تو پھر افغانستان میں دوبارہ وہ 90s کی طرح طالبان اپنی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیں گے، اور افغانستان میں خانہ جنگی۔ پھر خانہ جنگی کی صورت میں کیا ہوگا، وہاں سے ظاہر ہے پھر افغان مہاجرین بلکہ ابھی سے نکلنا شروع ہو گئے، ازبکستان وغیرہ کی طرف تو جانا شروع ہو گئے افغانی شہری جو، اور ظاہر اس ہماری طرف بھی آئیں گے اور بڑی تعداد میں آئیں گے۔ جو قومی سلامتی کی کمیٹی تھی، پارلیمانی کمیٹی، اس میں بھی سب سے زیادہ فوکس افغانستان کی صورتحال پر تھا، اور اسی وجہ سے وجہ تھا کہ بھئی اب اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے، کیسے دیکھا جائے، اور حکومت کی پالیسی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں اڈے نہیں دوں گا، امریکنز کہہ رہے ہیں ہم نے مانگے کب، امریکنز کو چھوڑ دیں۔ معید یوسف جو عمران خان صاحب کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، وزیر اعظم صاحب کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اڈے نہیں مانگے۔ تو جب اتنی بے خبر حکومت ہو اور پالیسی کا کوئی پتہ ہی نہ ہو کسی کو، کوئی کہ پالیسی بننی کیا ہے افغانستان میں، جب خانہ جنگی شروع ہوگی تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے افغانستان میں طالبان کا ساتھ دینا ہے ماضی کی طرح، یا پھر ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، ہم نے عالمی قوتوں کا ساتھ دینا ہے؟ کچھ نہیں، عمران خان صاحب ادھر بھی اشارے کر رہے ہیں، ادھر بھی اشارے کر رہے ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی نہیں، ہم طالبان کے ساتھ بھی ہیں، ہم طالبان کے ساتھ بھی نہیں۔ آج بھی انہوں نے جو گوادر میں خطاب کیا، وہاں پر بھی ان کی باتیں ملی جلی تھیں کہ جی ہم طالبان سے بات کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ اب جب سیلاب آتا ہے تو اس سے پہلے بند باندھا جاتا ہے، مونسون سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ دریا میں اب طغیانی آنی ہے، تو اس لیے سیانے جو ہوتے ہیں وہ اپنا سارا کچھ مال اسباب سنبھال کر اور بند چند باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں، تاکہ اگر کوئی آئے بھی تو کم از کم محفوظ ہوں ہم۔ یہاں پر یہ ہے کہ سیلاب آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے شاید ماضی کی طرح کہ سیلاب کے ساتھ ڈالرز آئیں گے۔ عمران خان صاحب کی حکومت شاید یہ سمجھ رہی ہے، کیونکہ ماضی میں ضیاء الحق ڈالرز لے کر آئے تھے، اور انہیں ڈالرز کی وجہ سے ہی افغان پناہ گزین جو ہیں وہ جن کو جہاں رکھنا تھا وہاں رکھنے کے بجائے ان کو پورے ملک میں پھیلا دیا گیا، اور پھر پاکستان میں جگہ جگہ 80s اور پھر 90s، پھر 2000 ہم نے پھر جو خون ریزی دیکھی، وہ اسی وجہ سے کہ اوپر بیٹھے لوگوں کو ڈالر پیارے تھے، افغانیوں کو امریکہ کی آگ میں جھونک دیا تھا سوویت یونین کے خلاف، پھر انہوں نے بدلہ لیا تھا۔ مجھے یاد ہے مشرف کے زمانے میں گورنر تھے بلوچستان کے، وہ انہوں نے ہمیں بریفنگ دی تھی گورنر ہاؤس لاہور میں، انہوں نے کوئی پختون ولی کو اس طرح کا ذکر کیا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہم سے بدلہ لیں گے۔ ابھی اس طرح پاکستان کی صورتحال خراب نہیں ہوئی تھی، ابھی اس طرح سوات تک طالبان نہیں آئے تھے، ابھی وہ طالبان اپنا جو فاٹا کے علاقوں میں تھے اور وانا وزیرستان تک تھے، لیکن ابھی ادھر ہمارے جو بندوبستی علاقے ہیں جو ہمارے صوبے تھے ان کی طرف نہیں آئے تھے۔ تب انہوں نے بریفنگ دی تھی، انہوں نے دکھایا تھا بنکرز وغیرہ یہ وہ سارا، تو تیاری تھی اس وقت بھی مشرف کی حکومت کی ان کو روکنا ہے، لیکن نہیں رکے تھے وہ ایک بلا کی طرح، ہوا کی طرح بڑھتے آ رہے تھے، طوفان کی طرح۔
تو اب بھی عمران خان صاحب کی حکومت کے علاوہ ہر کوئی پریشان ہے. وزیر اعظم صاحب کا آج کا خطاب سن لیں, وہ جو تھا گوادر والا, نہیں لگے گا کہ کوئی ان کی تیاری ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھ لیں, ٹی وی ٹاک شوز پر بیٹھے. ان حالات میں جب ان کا وہ ایک پاؤں واشنگٹن میں ہو, دوسرا بیجنگ میں ہو, تیسرا ترکی میں ہو, چوتھا فلاں جگہ پہ ہو, لندن میں ہو, جب ان کو سفارتکاری کرنی چاہیے, جب ان کو ہم نے بڑا, عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا وہ لے رہے تھے کہ جناب ہم نے یہ سارا کچھ سہولت کاری کی ہے مذاکرات کے لیے اور امریکہ انخلا میں مدد کر رہے ہیں ہم وہاں پر, اور جب بالکل آخری ٹائم آ گیا تو ہم ہی سب سے زیادہ ریلیونٹ ہو گئے, ہمیں ہی کوئی نہیں پوچھ رہا. عمران خان صاحب انتظار کر کے فون ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی بائیڈن کا فون کرا دے مجھے, میں بس 1 منٹ سے پہلے اٹینڈ کر لوں گا, اور وہ نہیں آ رہا فون, کیونکہ ہم نے ہماری جو پالیسی تھی, خارجہ پالیسی, اس کا پتہ ہی نہیں تھا ہمیں کہ ہماری کیا ہے. تو اب یہ معاملہ جو سب سے بڑا ہمارے اوپر اثر انداز ہونے جا رہا ہے افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے, جو حالات ہماری طرف آ رہے ہیں, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز, اب ہمارے اپنے ملک کے حالات ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں میری حالت کہ لوڈ شیڈنگ ہے. لاہور میں تھوڑی سی بارش ہوئی ہے, تھوڑی سی ہلکا سا ہوا شوا چلی ہے, کئی گھنٹوں سے لائٹ نہیں ہے, اور پورے شہر میں نہیں ہے, اور گھنٹوں لائٹ نہیں ہے. تو ایک تو یہ عالم ہے ان کا کہ اس حکومت سے کچھ اپنے جہاں لوکل معاملات سنبھالے نہیں جا رہے. دوسرا وزیر خارجہ صاحب ہیں, وہ جناب ٹی وی ٹاک شو سے ان کو فرصت نہیں ہے. اگر فرصت ہے تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو انہوں نے جا کر ان کا بچپنا یاد دلانا ہوتا ہے پارلیمنٹ میں. اور یہاں پر عالم یہ ہے کہ جو 2 بڑے خطرات ہماری طرف افغانستان کی طرف سے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں, ان کی طرف آنکھیں بند ہیں. جس طرح کرونا کو لے کر سندھ گورنمنٹ پہلے ویجیلنٹ ہوئی تھی, پہلے خبردار کیا تھا کہ کرونا آ رہا ہے, ذرا سرحدیں بند کر دو, اور مذاق اڑایا گیا تھا. اب اسی طرح سندھ میں سے آواز آئی ہے, وزیر ہیں سندھ کے, سینئر وزیر ہیں اسماعیل راہو صاحب, ان کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی, پھر میری ان سے بات بھی ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے وفاق حکومت کو انہوں نے کہا ہے کہ جی طالبان کے کنٹرول کے بعد یا خانہ جنگی کے بعد افغان مہاجرین پاکستان آئیں گے, حکومت بارڈر سیل کر لے. جو باقی وہ شیخ رشید صاحب روزانہ کہتے ہیں 88% ہم نے بارڈر سیل کر دی ہوئی ہے, باقی تھوڑی سی بچتی ہے. تو بارڈر شارڈر سے کیا, وہ تو پھر ظاہر ہے وہ آتے ہیں تو پھر آ جاتے ہیں, ان کے وہ باڑ چاڑ کچھ نہیں پوچھتی. جو بیچارے پریشان حال وہاں سے نکلیں گے مہاجرین زندگی بچانے کے لیے, پھر انہوں نے راستے تلاش کر لینے ہیں, وہ آ جائیں گے. ان کو بجائے اس کے کہ ہم اس بحث میں پڑھیں, ہماری حکومت اس بحث میں پڑھے. عمران خان صاحب نے جیسے کہا تھا کہ طالبان کو کہا تھا کہ اگر وہاں پر طالبان نے کنٹرول کر لیا تو پھر اس بار ہم افغان مہاجرین کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے, اس بار ہم آنے نہیں دیں گے, سرحدیں بند کر دیں گے. سرحدیں بند ہونے سے نہیں ہوتی. شام کے حالات کے بعد جو شامی پناہ گزین جن کا دنیا نے حال دیکھا تھا, جس طرح بچے ساحلوں پر مردہ پائے گئے تھے, تو پھر انسانیت کہاں پٹتی ہے کہ یہ کیا ہے. تو ظاہر ہے پھر انسان پھر رہا نہیں جاتا دنیا سے, تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ, کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا ہے. 8 لاکھ مہاجرین بتا رہے ہیں اپنا نیشنل سیکیورٹی کی, جو قومی اسمبلی کی سیکیورٹی بریفنگ میں, سیکیورٹی کمیٹی کی بریفنگ میں بتا رہے ہیں ہمارے DGISI کہ 8 لاکھ آئیں گے. اور ہمارے حکومت جو ہے وہ چپ ہے. تو سندھ گورنمنٹ نے جو مطالبہ کیا ہے وہ ایک تو اپنا ماضی بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے ماضی میں, کہ جب 79 میں افغان مہاجرین آئے تھے تو اس وقت ان کو یہ کہہ کر پاکستان میں آئے تھے کہ جی وہاں پر کیونکہ خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی اور وہاں پر نجیب حکومت کے خلاف سارا وہ جہاد شروع ہو گیا تھا, اور ظاہر ہے پاکستان اس میں شامل تھا. ضیاء الحق صاحب نے تو وہ شروع کروایا تھا, امریکہ سے ڈالر لے کر بوریاں آتی تھی ڈالروں کی. تو بہرحال اس مہاجرین بھی آئے, اور یہاں پر جب وہ آئے, صرف وہ مہاجرین نہیں آئے تھے, دنیا جہاں سے جتنے جہاد کرنے آئے تھے ان کو ہم نے یہاں پر رکھ دیا تھا. تو طے یہ تھا, کہا یہ گیا تھا, کیونکہ اس وقت بھی تحریک اٹھی تھی کہ بھائی یہ نہیں چاہیے افغان مہاجرین اور اس طرح کی تحریک, ان کو واپس بھیجو. تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ جو مہاجرین ہیں ان مہاجرین کو رکھا جائے گا KPK کے اندر. اس وقت سرحد کہتے تھے, KPK میں بارڈر ایریاز میں آس پاس رکھا جائے گا. ان کے کیمپ ہوں گے, افغان مہاجرین کے کیمپ ہوں گے, یونائٹڈ نیشنز کا فنڈ ہوگا اور وہ یونائٹڈ نیشنز کے مہمان ہوں گے, اور ہم یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یا باقی دنیا کی طرف سے آنے والے جو ڈالرز تھے وہ ڈالرز ہمیں ملتے, اور ایک کمیشن بنا تھا پورا ان کا, اور وہ ان کمیشن کے پاس آتے تھے, اور کمیشن جو ہے ان کی روزمرہ کے معاملات دیکھتا. لیکن ہوا اس کے برعکس. کہتے ہیں نا وہ دودھ کا جلا چھاچھ سے بھی ڈرتا ہے. تو وہ
ہوا اس کے برعکس ہوا یہ کہ جب وہ افغان مہاجرین آئے تو وہ آہستہ آہستہ آتے گئے پشاور آئے، پشاور کے بعد پنڈی آئے، پنڈی کے بعد پھر ٹرین بھی دیکھ لی انہوں نے کہ وہ کراچی بھی جاتی ہے، تو بیچارے کیونکہ ان کو پھر ان کے حصے کا جو ڈالرز آ رہے تھے وہ کوئی اور کھا رہا تھا، اس ڈالرز کے وہ جو افغان مجاہدین جنہوں نے کہا کہ جناب فاتح افغان جو تھے ان کے بچوں کی پراپرٹیز بننا شروع ہو گئی تھی ان ڈالرز سے. اب ہسٹری ہے، اب اس کو کیا چھپانا کیا ڈینائی کرنا، تو وہ شروع ہو گیا تھا. تو یہ بیچارے کیا کرتے، ان کو پھر کھانا بھی تھا کمانا بھی تھا، ان کو کہا گیا کہ نکلو جہاں چاہ سکتے ہو جاؤ. پھر وہ پنجاب کے شہر گاؤں گاؤں گئے، سندھ کے شہر گاؤں گاؤں، پھر کراچی تک، پھر حیدرآباد، پھر جوہی، پھر دادو، پھر بدین، پھر گولاڑچی، پھر چنیوٹ، پھر جہاں دیکھیں آپ افغان بستی ہیں، لاہور، پشاور ہیں، کیونکہ ان کے حصے کا آیا ہوا پیسہ کوئی اور کھا گیا، باہر سے آ رہا تھا. تو اب بھی یہی ہوگا، ڈر ہے کہ اب جب یہ آئیں گے ان کو بارڈرز پہ جب ٹھہرایا جائے گا. عمران خان صاحب کی حکومت کے کارنامے تو روزانہ سامنے آ ہی رہے، کرونا کے متعلق جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں سب کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح انہوں نے ڈیل کیا کرونا کے ساتھ، جس طرح اس کے فنڈز کا حشر ہوا. ابھی بھی سوال ہو رہا ہے کہ کرونا کے فنڈز کہاں گئے، کوئی جواب نہیں ہے. تو ظاہر ہے جب اس حکومت کو، کیونکہ یہ ابھی تک جو ٹال مٹول کر رہے ہیں، کوئی پالیسی واضح نہیں دے رہے، اس کے پیچھے یہی ہے کہ بھئی ڈالر دو. وزیر اعظم عمران خان صاحب اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ جی ابھی ذرا جیسے ویکسین نہیں خرید رہے تھے کہ ویکسین دنیا دے دے گی، کیونکہ دنیا ویکسین ہمیں دے دے گی، اگر ہم نہیں پاکستان میں ویکسینیشن نہیں ہوگی تو دنیا میں یہ وبا ختم نہیں ہوگی، تو دنیا خود ہی دے گی، ہم کیوں خرچ کریں. اسی انتظار میں تھے. ابھی بھی یہی ہے کہ جی یہ جب یہاں آئیں گے اور پاکستان میں امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی تو اس کا دنیا پر اثر ہوگا، تو دنیا خود ہمیں پیسے دے گی، ہم کیوں پالیسی بنائیں. اسی طرح کا کچھ سوچ کر بیٹھے ہوئے شاید. تو ابھی سندھ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، کہہ دیا ہے کہ بھائی نہیں، ہماری طرف نہیں. تو یہ اثرات کیا ہوگا یہ کہ جب افغان مہاجرین آئیں گے لٹے پٹے وہاں سے، تو ان کو ظاہر ہے پھر جہاں جہاں ان کے تعلقات ہوں گے، وہ کراچی میں بیٹھے ہوئے، ہر شہر میں بیٹھے ہوئے، تو وہ کوشش کریں گے اس طرف جانے کی. تو پاکستان کیا مزید لوگوں کا بوجھ اٹھا سکے گا؟ کل پرسوں میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کراچی کی کہ وہاں پہ وہ جو بنگالی کہہ رہے ہیں، وہ بہاری ہیں بیچارے، وہ آئے تھے، ضیاء صاحب لے کر آئے تھے ان کو یہاں پر. اب انسانی المیہ ہے نا، وہاں پر لوگ ان کو قبول نہیں کرتے، ان کے شناختی کارڈ نہیں بنے، متنازع شہری ہیں، شناختی کارڈ نہیں ہے، ان کی نسلیں یہاں پر پیدا ہو گئی ہیں، کوئی پالیسی نہیں ہے. تو وہ معاملہ کہ وہ سندھ کہتا ہے کہ جی نہیں، ان کو پنجاب کے لیے آئے تھے، میاں چنو میں ضیاء صاحب نے ان کی بہار کالونی بنائی تھی، آباد کیا تھا، وہاں سے وہ وہاں چلے گئے. تو وہ ایک تنازع ابھی تک حل نہیں ہوا. تو سندھ والوں سے جب میری بات ہوئی اسماعیل راہو صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ یار ہم پہلے ہی اوور برڈن ہیں، ہمارا شہر کراچی ہم سے نہیں سنبھالا جا رہا، کیونکہ کراچی میں غیر ملکی آبادی بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پر افغانی آباد جو ہیں وہ مہاجرین، افغان مہاجرین وہ بہت زیادہ ہیں. تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ حکومت کو، وفاقی حکومت کو اس طرف دیکھنا ہوگا. تو بہرحال اب باقی تو معاملات اللہ خیر کرے، دہشت گردی سے اللہ ہمیں محفوظ کرے. افغانستان تو گر چکا طالبان کے سامنے، وہاں سے لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا ہے. بھاگیں گے جہاں، ظاہر ہے کہاں بھاگیں گے، ہمارے یہاں آئیں گے، ایران جائیں گے، جو باقی ازبکستان اور جو باقی ان کے سرحدی علاقے وہاں جائیں گے. تو باقی ملکوں نے پالیسیاں بنائی ہوئی ہیں، ہم ابھی تک پالیسی کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے وزیر خارجہ صاحب ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نہ جانے کس خام خیالی میں بیٹھ کر اور بھاشن دیے جا رہے ہیں. تو آواز سنیں لوگوں کی، حکومتوں کی، کیونکہ امن و امان صوبائی معاملہ ہے. جب امن و امان خراب ہوگا، وہ جو مالاکنڈ آپریشن ہوا تھا، مالاکنڈ آپریشن کے بعد زیادہ تر وہ جو وہاں سے آئی ڈی پیز تھے وہ بھی کراچی چلے گئے، لاہور آئے، پنڈی چلے گئے، اور وہ اس کے بعد ظاہر صورتحال ان کے ساتھ انسرجنٹس آ جاتے ہیں، شرپسند آ جاتے ہیں، دہشت گرد آ گئے تھے، اور ہماری رپورٹس ہیں ہماری انٹیلیجنس کی کہ وہ آ گئے تھے. تو اس صورتحال سے پہلے ہمیں کوئی اپنا بندوبست کرنا چاہیے تاکہ ہم بچ سکیں ماضی کی جو بننے والی صورتحال تھے. اب آخر میں جی ہمارے مہربان جو اپنے آراء سے آگاہ کرتے ہیں ویڈیوز پر، ان میں سے انعام شیخ صاحب ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ گرفتاری بلاول کے امریکی دورے کی ایک کڑی ہے. آج بلاول امریکی دورہ کینسل کر دے، کل زرداری کی گرفتاری اور کیس سب غائب ہو جائیں گے. یہ جو آصف زرداری صاحب کے متعلق جو میں نے ویلاگ کیا تھا کہ کہیں ان کو گرفتار تو نہیں کیا جا رہا، وہ نیب نے ان کو نوٹسز وغیرہ بھیجے، ان کی جو کہا جا رہا ہے کہ ان کی خفیہ پراپرٹیز سامنے آئی ہیں. تو شیخ صاحب کا خیال ہے کہ یہ
بلاول بھٹو زرداری صاحب کیونکہ امریکہ جا رہے ہیں اور حکومت ڈری ہوئی ہے کہ کہیں وہ وہاں سے حکومت لے کر نہ آ جائے، وہاں سے ڈائریکٹ آ کے وزیر اعظم ہاؤس نہ بیٹھ جائیں، تو لہٰذا وہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے. اگر وہ نہیں جائیں گے تو سارا کچھ رک جائے گا. اور زیب النساء صاحبہ ہیں، وہ کہتے ہیں ان 3 سالوں میں بلوچستان میں کام کیا ہوا ہے؟ عمران خان صاحب سے یہی سوال میں نے اپنی ویلاگ میں کیا تھا کہ کام کیا ہوا ہے. خان صاحب کا خیال ہے کہ بلوچستان اس سے پہلے کوئی حکمران گیا ہی نہیں تھا. گوادر پاکستان کی تاریخ کے پہلے حکمران ہیں جو گوادر گئے، یہ خان صاحب کا دعویٰ ہے. حالانکہ گوادر کو جنہوں نے آباد کیا، جنہوں نے بنایا، وہ سارے کے تیلے نے. عمران خان صاحب سے تاریخ شروع ہو رہی ہے گوادر کی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.